جو بدلے ہوئے حالات ہیں جسے ہم اپنی عمرانی فکر کہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس کی ساری تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دی ہیں۔ مثلا نماز کا معاملہ ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اس میں رکوع کتنے ہیں، سجدے کتنے ہیں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، کون سی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، تمام تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ اب اگر آپ اس میں کسی ایک شے کا بھی اضافہ کریں گے تو وہ بدعت شمار ہوگی، اور بدعت وہ شے جو گمراہی ہے، اور گمراہی وہ شے جو دوزخ میں لے کے جانے والی ہوگی۔ اس میں آپ کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، اسی طرح حج کا معاملہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ آپ کو جوں کا توں لینا ہوگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تفصیلی رہنمائی دے دی۔ اسی طرح آئلی قوانین ہیں، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، اس میں یہ اضافہ تو کر سکتے تھے کہ پہلے نکاح جو ہے وہ ہو جاتا تھا زبانی، اب یہ کہ ایک پرو فارمے کے اوپر ہوگا۔ اس تبدیلی کی تو گنجائش ہوگی، لیکن یہ کہ اس کو بول تبدیل کر دیں، نکاح کا طریقہ تبدیل کر دیں، شادیاں 4 سے 5 کرنے کی اجازت دے دیں، یا ایک ہی کرنے کا پابند بنا دیں، یہ اب کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی دین کے کچھ حصے وہ ہیں کہ جن میں اصولی رہنمائی دی گئی ہے، تفصیلی رہنمائی نہیں دی گئی۔ تو جن معاملات میں تفصیلی رہنمائی نہیں دی گئی، ان معاملات میں بدلتے حالات کے ساتھ تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ مثلا اب حج ہی کو لے لیں، حج کے معاملے میں یہ بات تو بتائی گئی کہ جی آپ نے 8 ذی الحجہ کو چلے جانا ہے مینا میں، 9 کو آپ نے جا کے عرفات میں کھڑے ہونا ہے، اب وہاں سے جو ہے نا رات کو آپ نے آنا ہے مزدلفہ، اور پھر یہ 10 کو کنکر مارنے ہیں، قربانی کرنی ہے، اور کپڑے پہننے ہیں نئے، اور احرام اتار کے، اور پھر طواف زیارت کرنا ہے اور واپس مینا۔ یہ ساری تفصیلات دے دی، لیکن یہ تو نہیں بتایا نا کہ آپ نے مینا گھوڑے پہ جانا ہے، یا اونٹ پہ جانا ہے، یا کار پہ جانا ہے، یا ٹرین پہ جانا ہے۔ اس کی تفصیل تو نہیں دی۔ جب اس کی نہیں دی تو یہاں گنجائش تھی، اب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کیسے جائیں۔ وگرنہ یہ کہ تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ آج بھی پاکستان سے جس نے حج کرنے جانا ہے، اس زمانے میں لوگ گھوڑے پہ جاتے تھے، آج بھی گھوڑے پہ جائیں۔ اگر یہ رہنمائی دے دی ہوتی کہ گھوڑے ہی پر حج کرنے آنا ہوگا، یا اونٹ پر حج کرنے آنا ہوگا، پھر آپ کار پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، پھر آپ ٹرین پر نہیں بیٹھ سکتے، پھر آپ ہوائی جہاز پر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ یہ نہیں دی تو گنجائش چھوڑ دی۔ اب اس پر قیاس کرتے ہوئے سمجھیے کہ یہ جو اقامت دین ہے، اس میں خاص طور پر جو معاشی نظام ہے اور سیاسی نظام ہے، اس کے بارے میں تفصیلی رہنمائی نہیں دی گئی ہے۔ معاشی نظام کے بارے میں چند قوانین دیے گئے ہیں، سیاسی نظام کے بارے میں صرف اصولی رہنمائی دی گئی ہے، قوانین نہیں دیے گئے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی، جمہوریت ہوگی، پارلیمنٹ ہوگی، فیڈریشن ہوگی، کنفیڈریشن ہوگی، کیا ہوگا، کوئی رہنمائی نہیں۔ اصول دے دیا، کوئی قانون اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہیں بنے گا۔ یہ نہیں کہ اس کے مطابق بنے گا، دیکھیے یہ دو الفاظ مختلف ہیں۔ جب آج کہہ دیں کہ اس کے مطابق بنے گا تو پھر جو بھی کرنے چلے ہیں اس کے لیے دلیل لانی پڑے گی۔ جب آئیں آپ کہیں اس کے خلاف نہیں بنے گا تو آپ کو چھٹی ہے، جو مرضی بنائیں، لیکن کوئی ایسا نہیں بنا سکتے جو کسی حکم کے ساتھ متصادم ہو، ٹکراتا ہو۔ تو یہ وہ ایریا ہے جسے آپ کہیں گے کہ لوگوں پر امرہم، یہ تمہارا معاملہ ہے، شورا بینہم، آپس کے مشورے سے طے کر لو، سوچ بچار کر کے طے کر لو، تجربہ کرو، سیکھو، ٹھوکر کھاؤ، تجربے سے غلطی کرو، سیکھو اور آگے بڑھو۔ امرہم شورا بینہم، اس کو مزید سمجھ لیں۔ یہ اللہ نے رہنمائی فراہم کی ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، انہیں ساتر لباس پہننا ہے۔ اب وہ لباس کیا ہو یہ نہیں بتایا۔ دھوتی باندھیں گے، شلوار پہنیں گے، شلوار قمیض ہوگی، پینٹ شرٹ ہوگی، یہ نہیں بتایا، یہ آپ پر چھوڑ دیا۔ ساتر ہونا چاہیے، اصولی رہنمائی یہ ہے۔ اور اسی طرح ظاہر ہے کہ جو انسان ایک بچہ ہے 7 سال کا، اس کے لباس کا سائز کوئی اور ہوگا، 14 سال کا ہے تو سائز کوئی اور ہوگا، اور 21-25 سال کا ہو گیا تو سائز اور ہوگا۔ آپ کہیں نہیں، جو اس کو 7 سال کی عمر میں پہنایا تھا وہی 21 سال کی عمر میں پہنائیں گے،
یہ حماقت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور پہنا سکیں گے؟ نہیں پہنا سکیں گے. ذرا سا طریقہ غلط ہو جائے تو نہیں پہنے گا. میں نے بعض جگہوں پہ یہ بات سمجھائی. اصل میں بعض چیزیں ہوتی ہیں لطیفے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس سے ذہن میں بات چپک جاتی ہے، پھر نکلتی نہیں. وہ کوئی صاحب جو ہے نا اپنی بیگم سے ناراض ہو کے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سبق سکھانا تھا. تو ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ماں اپنے بچے کو مار رہی تھی اور بری طرح مار رہی تھی. ان سے نہ رہا گیا، انہوں نے پوچھا کہ کیوں مار رہی ہو بچے کو؟ اس نے کہا کہ اس لیے مار رہی ہوں، صبح 2 گھنٹے اس نے میرے ضائع کرا دیے، میں اسے پاجامہ پہنا رہی ہوں، وہ پہنتا نہیں ہے. اس نے بچے کو سمجھایا اور عورت سے کہا کہ پہناؤ. تو اس نے اسے کرسی پہ کھڑا کیا، نیچے پاجامہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی کہ چھلانگ لگاؤ. بچے نے چھلانگ لگائی، ایک ٹانگ اندر دوسری باہر. تو اس نے کہا دیکھیے نا یہ نہیں پہنتا. تو پھر اس نے بچے کو کرسی پہ بٹھایا اور باری باری دونوں پاؤں پھنسائے اس کے پاجامے میں، کھڑا بیٹا کھڑا ہو جاؤ. اس نے پہن لیا. تو طریقہ کار کی یہ اہمیت ہوتی ہے. نہیں تو آپ 2 گھنٹے بعد رو رہے ہوں گے، بچے کو پیٹ رہے ہوں گے اور کہیں گے یار کیا یہ بچہ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا ہے. جیسے ہم رو رہے ہیں کہ بھئی یہ اقامت دین نہیں ہو رہی، تو یہ اس لیے نہیں ہو رہی کہ شاید یہ تصور ہی غلط ہے. تو یہ تصور غلط نہیں ہے، کوئی ہم جو ہے نا پاجامہ پکڑ کے غلط کھڑے ہوئے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو شاید ہم جب یہ ٹھیک کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے اور آسانی سے جو ہے نا وہ اپنی منزل تک ہم پہنچ سکیں. اب آ جائیں اس طریقے کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اختیار کیا تھا، اور پھر یہ کہ آج کے دور میں اس میں کیا تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. کیوں کرنی پڑیں گی؟ بچہ بڑا ہو گیا. بچہ بڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ زمانہ بدل گیا. اس زمانے میں اور خاص طور پہ جس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا تھا وہ قبائلی معاشرہ تھا. قبائلی معاشرے کی جو اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہے اس میں ریاست کی حیثیت برادری کو ہوتی ہے. جو ٹرائبل چیف ہوتا ہے وہ حکمران ہے، وہی حکومت کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ایک ریاست ہوتی ہے بغیر علاقے کے، اور یہی اس زمانے کا تصور تھا. خانہ بدوش ہوتے تھے. یہ جو بنی اسرائیل ہیں 12 قبیلے ہیں، 12 قبیلوں ہی کا نظم ہے، انہی کے اوپر نقیب ہیں، اور وہی 12 لوگ جو فیصلہ کر لیں گے وہ سارے بنی اسرائیل کا فیصلہ ہے. آج کا زمانہ بدل گیا، اب قبیلے ہی نہیں رہے. مختلف نسلیں ذاتیں تو ہیں لیکن نظم نہیں ہے، اوپر کوئی ٹرائبل چیف نہیں ہے. اب وہ منظم ادارے کے طور پر نہیں ہے، صرف وہ نام لکھنے کے لیے آگے نام آ جاتا ہے یا پیچھے آ جاتا ہے. کوئی چودھری ہوتا ہے، کوئی راجہ ہوتا ہے، کوئی عباسی ہوتا ہے، کوئی ہاشمی ہوتا ہے. یہ ہیں، لیکن وہ نظم اب باقی نہیں رہا جو کسی وقت قبیلے کا نظم ہوتا تھا. اب زمانہ آگے بڑھ کے ریاست کی سطح پہ آپ کہتے ہیں نا نیشن سٹیٹس ہیں. وہ نیشن سٹیٹس کا دور نہیں تھا، یہ اب نیشن سٹیٹس کا دور ہے. یہ فرق پڑا. بچہ جوان ہو گیا، اب وہ والا پاجامہ تو فٹ نہیں آئے گا. یہ ذہن میں رکھ لیں. اصل مسئلہ یہ ہے اگر وہ پہنانے کی کوشش کریں گے تو وہ فٹ نہیں آئے گا، اور غلط طریقے سے پہنانے کی کوشش کریں گے تو چڑھے گا نہیں. ایک لات اندر ہوگی دوسری باہر ہو جائے گی.